بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى صدق اللہ العظیم سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ عزیزان گرامی، واجب القدر بزرگوں اور میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی حضرات کو دل کی گہرائیوں سے عید الفطر کی مبارکباد اور تمام عالم اسلام کو عید الفطر کی دل کی گہرائیوں سے مبارکباد۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے فضل و احسان سے، اپنی لطف و عنایت سے زندگی میں ایسے موقع عطا فرماتا ہے کہ جن کے ذریعے سے ہم اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ بہت بہتر طریقے سے اور عمدہ طریقے سے پیش بھی آتے ہیں۔ یہ جو آج کا دن ہے، جسے عید کا دن کہا جاتا ہے، یہ تمام مسلمانوں کے لیے بہت ہی خوشی اور مسرت کا دن ہوتا ہے۔ ایک ایسا دن کہ جس میں پورے عالم اسلام میں بسنے والے تمام مسلمان خوشی کا اظہار کرتے ہیں، خوشی کا اعلان کرتے ہیں۔ یہ دن خوشی کا کیوں ہے؟ در حقیقت رمضان کا جو مہینہ جو اللہ نے اپنے فضل و احسان سے ہمیں عطا فرمایا تھا، اس پورے مہینے میں اللہ کی عبادت کی، روزے رکھے، نمازیں پڑھی، قرآن کی تلاوت کی، ذکر و اذکار کیا، تراویح میں قرآن سنا، اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا۔ پس چنانچہ پورا ایک مہینہ اللہ کی عبادت کرتے ہوئے گزارا، اللہ کا حکم پورا کرتے ہوئے گزارا، تو اس عبادت کے صلے میں، اس عبادت کے بدلے میں اور اس عبادت کے انعام کے طور پر اللہ تعالیٰ یہ خوشی کا دن ہمیں عطا فرماتا ہے۔ وہ خوش ہونا انسان کی فطرت ہے، خوشی انسان کو پسند ہے، اور خوش ہونے کے الگ الگ مواقع ہوتے ہیں۔ کبھی انسان کس نسبت سے خوشی مناتا ہے، کبھی کس نسبت سے خوشی مناتا ہے۔ اسی طریقے سے مذاہب کے اندر بھی اپنے اپنے متعینہ اور مقررہ دن ہوتے ہیں کہ جن میں ان مذہب کے ماننے والے اپنے اپنے مذہب کی عقیدت مندی کے ساتھ اور رسم و رواج کے ساتھ خوشی مناتے ہیں۔ لیکن اسلام جو کہ ایک فطری دین ہے، اللہ کا دیا ہوا نظام ہے، اللہ کا دیا ہوا دین ہے، جس میں انسان کی فطرت کو بھی سہارا گیا ہے، اس کی فطرت کو بھی کے مطابق
اس کو کام کرنے کا موقع دیا گیا ہے، وہیں انسان کو کس طریقے سے اپنے ان جذبات کو، ان خیالات کو ادا کرنا ہے، اس کا طریقہ اور اس کا سلیقہ بھی سکھایا ہے۔ اسلام دوسرے مذاہب کی بنسبت بہت ممتاز اور بہت بلند ہے۔ ہم اس اعتبار سے دیکھیں گے کہ دوسرے مذہبوں میں خوشی منانے کا یا تہوار منانے کا جو بھی ان کا رسم و رواج ہے، وہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ عموماً لوگ مذہب کے نام پر خوشی مناتے ہیں، لیکن اس میں انسانی حدود کو پار کر جاتے ہیں۔ وہاں فسق و فجور، گناہ، شراب، ناچ گانا، زنا خوری اور فضول خرچی، یہ تمام چیزیں ان کی مذہبی روایات ہوتی ہیں، مذہبی رسم و رواج ہوتے ہیں۔ کہیں شراب پی جاتی ہے تو شراب پیے جانے کو وہ ثواب سمجھتے ہیں، کہیں عیاشیوں کی محفلیں ہوتی ہیں، کہیں ناچ گانے ہوتے ہیں، کہیں بیجا فضول رسمیں ہوتی ہیں، اور سب اپنے اپنے طریقے سے اپنی مذہبی روایات کو اور مذہبی تہوار کی خوشی کو مناتے ہیں۔ لیکن اسلام نے خوشی منانے کا جو تصور دیا وہ بالکل جدا ہے، جس میں سب سے پہلے انسان سے یہ کہا گیا کہ آپ اپنے مالک حقیقی اور اپنے خالق حقیقی، اپنے پروردگار کے دربار میں حاضر ہو کر اس کو سجدہ کیجیے۔ آپ پہلے 2 رکعت نماز پڑھیے، اور یہ 2 رکعت نماز دن کی جو 5 نمازیں ہیں ان کے علاوہ یہ 2 رکعت نماز واجب کی گئی کہ خوشی کا موقع ہے، خوشی کے موقع پر انسان اپنے خالق کو، اپنے مالک کو، اپنے اللہ کو نہیں بھولے۔ بس چنانچہ عید مکمل ہی نہیں ہوتی نماز عید کے بغیر۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ رمضان کے روزے، رمضان کی نمازیں، رمضان کی عبادت اپنی جگہ ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو رمضان میں روزے نہیں رکھتے، رمضان میں نمازیں نہیں پڑھتے، رمضان میں عبادات نہیں کرتے، لیکن وہ بھی عید کے دن دوڑ کر عید کی نماز کے لیے آتے ہیں، بڑی امید کے ساتھ آتے ہیں، نئے جوڑے پہن کر آتے ہیں، خوشبو لگا کر آتے ہیں، اور بڑی امید کے ساتھ آتے ہیں کہ بھائی آج عید کا دن ہے۔ اگرچہ انہوں نے ایک روزہ نہیں رکھا، اگرچہ انہوں نے رمضان میں کوئی عبادت نہیں کی، لیکن عید کے دن وہ عید کی نماز کے لیے آتے ہیں، کیونکہ یہ جذبہ، یہ تصور دیا گیا ہے کہ 2 رکعت نماز کے بغیر عید ہے ہی نہیں۔ اور اگر کسی شخص کی کسی وجہ سے عید کی نماز چھوٹ جائے اور کسی وجہ سے وہ نہیں پڑھ پائے، تو وہ خود اس چیز کو محسوس کرتا ہے کہ میں لوگوں سے گلے بھی ملا، میں نے نئے کپڑے بھی پہنے، میں نے ساری چیزیں بھی کی، لیکن نماز نہیں پڑھنے کا احساس اس کے اندر ہوتا ہے، تو اس کی وہ عید کوری اور بے رنگ ہوتی ہے۔ تو انسان کو یہ تصور دیا، اسلام کی یہ تعلیم ہے، اسلام نے یہ ذہن بنایا کہ خوشی کے موقع پر تمہاری کوئی بھی خوشی اللہ کی عبادت اور اللہ کے آگے سجدہ کیے بغیر مکمل نہیں ہوگی۔ اور یہ اتنا بڑا خوشی کا دن ہے، اتنا بڑا خوشی کا دن ہے، اتنا بڑا خوشی کا دن ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس دن اپنے بندوں کو انعام دینے کا وعدہ کیا۔ جو پورے مہینے کی عبادت کی ہے، پورے مہینے میں محنت کی ہے، روزہ رکھا ہے، اپنے نفس پر قابو اور اپنے نفس کو جو ہے صبر اور تقوی کا عادی بنایا ہے، ان تمام ریاضتوں کے بعد، ان تمام مشقتوں کے بعد، ان تمام عبادتوں کی صعوبتوں کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی وعدہ کرتا ہے کہ میں عید کے دن تمام لوگوں کی مغفرت کر دوں گا۔ اور ایسا خوشی کا دن ہوتا ہے، ایسا خوشی کا دن ہوتا ہے کہ جس کے اعلان میں اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو زمین پر اتارتے ہیں۔ ہر سڑک پر اور چوراہوں پر
جہاں سے مسلمانوں کا گزر ہوتا ہے وہاں فرشتے موجود ہوتے ہیں، ان کا استقبال کرتے ہیں، ان کو دعائیں دیتے ہیں، اور بہت خوش ہوتے ہیں مسلمان جب نماز عید کے لیے اللہ کے گھروں کی طرف جاتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے گزارشات کرتے ہیں کہ اللہ آپ کی یہ بندے 1 مہینے کے روزے رکھ کر آئے ہیں اور عبادت کر کے آئے ہیں، رات میں قیام اللیل بھی کیا ہے اور تراویح میں قرآن بھی سنا ہے، قرآن کی تلاوت بھی کی ہے، اور پھر اب شوق سے اور اشتیاق سے آپ کے گھروں کی طرف دوڑے چلے آ رہے ہیں۔ ان میں بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، چھوٹے بچے بھی ہیں، اور سبھی خوش و خرم ایک دوسرے سے سلام کرتے ہوئے، مصافحہ کرتے ہوئے، مسکراتے ہوئے آپ کے گھر کی طرف دوڑے چلے آ رہے۔ اللہ پوچھتا ہے کہ اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ ذرا تم بتاؤ کہ اس شخص کا کیا بدلہ ہے کہ جو اپنے کام کو اور اپنی جس چیز کے لیے اس کو مقرر کیا گیا تھا اس کو پورا کر چکا ہو۔ یعنی مثال کے طور پر ایک مزدور جس کو رکھا گیا ہو اور وہ اپنا کام مکمل کر لے تو اب اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ تو فرشتے فرماتے ہیں کہ اللہ اب اس مزدور کو اس کی مزدوری دے دینی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری عزت اور میرے جلال کی قسم کہ آج میں ہر اس شخص کو اس کی عبادت کے مطابق اور اس کی عبادت سے زیادہ بڑھ کر بدلہ دوں گا، ہر ایک کی مغفرت کر دوں گا۔ اور مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندو تم آج مجھے پکارو، آج مجھ سے دعا کرو، آج مجھ سے مغفرت کا سوال کرو، اپنی ضرورتوں اور اپنی حاجتوں کو میرے سامنے رکھو، آج میں بہت خوش ہوں، تمہاری ہر دعا کو قبول کروں گا اور تم بخشے بخشائے اپنے گھروں کو لوٹا دیے جاؤ گے۔ اور اللہ فرماتا ہے میری عزت اور میرے جلال کی قسم تم اگر مجھے یاد رکھو گے تو میں تمہیں ہرگز نہیں چھوڑوں گا، یعنی تمہیں نہ پریشانی کے عالم میں تنہا چھوڑوں گا، نہ مصیبتوں سے دوچار ہونے دوں گا، تم مجھے یاد رکھو گے میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اور میری عزت اور میرے جلال کی قسم میں کبھی تمہیں غیروں کے سامنے، کافروں کے سامنے، مشرکوں کے سامنے، بے دینوں کے سامنے رسوا نہیں ہونے دوں گا۔ اگر تم دین پر اور اسلام پر عمل کرنے والے بن جاؤ گے تو تمہیں سرخ روحی اور سربلندی نصیب ہوگی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں ان کے تعلق سے، اور اللہ کے ان وعدوں اور انعامات کو ہم بظاہر محسوس بھی کرتے ہیں، اس کو ہم محسوس بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کا انعام ملا، خوشی اور مسرت کے پروانے ملے، اور مسلمان جو ہے جتے کے جتے اللہ کے گھروں کی طرف آتے ہیں، نماز عید ادا کرتے ہیں۔ تو اسلام نے ایک تصور دیا کہ خوشی کے اس موقع پر اپنے اللہ کو یاد رکھو اور پہلے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرو، پھر تمہاری خوشی مکمل۔ اسی کے ساتھ ساتھ دوسرا تصور یہ دیا کہ جہاں تمہارے اوپر اللہ کا حق ہے وہیں تمہارے اوپر اللہ کے بندوں کا بھی حق ہے، اللہ کے بندوں کے بھی حق کو ادا کرو۔ یعنی تمہارے ساتھ تمہارے معاشرے میں، سماج میں جو پسماندہ لوگ ہیں، جو غریب طبقے کے لوگ ہیں، جو غرباء اور مساکین ہیں، جو محتاج ہیں، ان کی بھی مدد کرو۔ اور نماز عید پڑھنے سے پہلے صدقۃ الفطر ادا کر کے آؤ، صدقے کی جو رقم ہے وہ ادا کر کے آؤ، تاکہ وہ صدقے کی رقم مستحقین تک پہنچ جائے اور وہ لوگ بھی عید کی خوشی میں شریک ہو سکیں اور وہ لوگ بھی عید کی خوشی منا سکیں۔ اس لیے عید کی نماز سے پہلے صدقۃ الفطر کا ادا کرنا ضروری ہے، واجب ہے۔ صدقۃ الفطر ہر اس شخص پر جو زکوٰۃ ادا کرنے کے نصاب کا مالک ہے اس کے اوپر صدقۃ الفطر واجب ہے۔ وہ صدقۃ الفطر اپنی طرف سے بھی ادا کرے، اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے بھی ادا کرے، اور اس کی ماتحتی میں اس کے غلام، اس کی خادمائیں اگر اس کے پاس ہیں ان کی طرف سے بھی ادا کرے، بوڑھے ماں باپ ہیں کہ جن کے پاس انکم کا کوئی ذریعہ نہیں ان کی طرف سے بھی ادا کرے، بیوی کے پاس انکم کا کوئی ذریعہ نہیں اس کی طرف سے بھی ادا کرے، اور وہ بالغ اولاد جو جن کے پاس انکم کا کوئی ذریعہ نہیں ان کی طرف سے بھی ادا کرے۔
غرض یہ کہ گھر کے اندر جتنے بھی افراد ہیں ان تمام کی طرف سے صدقۃ الفطر ادا کیا جائے گا۔ اب صدقۃ الفطر کس طرح ادا کریں گے؟ تو صدقۃ الفطر ادا ہوتا ہے 4 چیزوں سے، گیہوں کے ذریعے سے، جو کے ذریعے سے، اور کھجور کے ذریعے سے، اور کشمش کے ذریعے سے۔ اس میں اپنی اپنی حیثیت کے مطابق دینا ہے۔ گیہوں کی مقدار 2.25 کلو، اور جو کھجور اور کشمش کی مقدار 3.5 کلو ہے۔ جس کی جتنی حیثیت ہے، مالی حیثیت، اگر کسی کی کمزور ہے تو وہ گیہوں سے، کسی کی تھوڑی اور بلند ہے تو وہ جو سے، اور کسی کو اور اللہ نے نوازا ہے تو وہ کھجور سے، اور کسی کو اور اللہ نے نوازا ہے تو وہ کشمش سے ادا کرے۔ اپنی حیثیت سے کے مطابق بڑھ چڑھ کر صدقۃ الفطر نکالے تاکہ زیادہ سے زیادہ رقم مستحقین تک پہنچ پائے، اور ان کے بھی بچے عید کی خوشی میں شریک ہو سکیں، ان کے گھروں میں بھی عید کی خوشیاں منائی جا سکیں، ان کے بچے بھی عید کے دن نئے کپڑے پہنیں، اور ان کے گھروں کے اندر بھی عید کی شادمانی اور خوشحالی اور فراوانی نظر آئے۔ تو صدقۃ الفطر اس لیے ضروری ہے، اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ صدقۃ الفطر کے ذریعے سے، صدقۃ الفطر ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ روزوں کے اندر جو کمیاں اور کوتاہیاں رہ جاتی ہیں ان کو پر کر دیتا ہے، اور ان کمیوں اور کوتاہیوں کو دور کر کے روزوں کو قبول کر لیتا ہے۔ تو ہمارے لیے بھی کتنا ضروری ہوا کہ صدقۃ الفطر کے ذریعے سے ہماری عبادتیں قبول ہو گئی، اور اسلام کا جو معاشرتی نظام ہے، جو سماجک نظام ہے، جو سوشل لائف ہے، اس کو بھی کتنا زبردست سہارا گیا کہ ہر اس شخص پر یہ چیز لازم کر دی گئی کہ تم خوشی منا رہے ہو تو تمہارے ساتھ معاشرے میں اور سماج میں جو پسماندہ لوگ ہیں ان کی خوشی کا بھی تمہیں خیال رکھنا ہے۔ تمہاری خوشی اس وقت تک مکمل نہیں ہوگی جب تک تمہارے محلے میں، تمہارے معاشرے میں، تمہارے قرب و جوار میں، اور تمہارے اطراف اور تمہارے پڑوس میں کوئی غریب اور مستحق اور نادر اور فقیر اور مسکین بغیر خوشی کے عید منا رہے، تمہاری عید کسی کام کی۔ تو اس چیز کا بھی خیال رکھیں۔ اگلی دوسری جو اہم چیز ہے، جو آج اس عید کے دن کے پیغام سے کے طور پر اور اس مجمع کی سنجیدگی کے اعتبار سے اور آپ کے یہاں حاضر ہونے کی نسبت سے جو مجھے آپ تک پہنچانی ہے، وہ چیز یہ ہے کہ اپنے بچوں کی دینی اور اسلامی تربیت کا خیال رکھیے، اپنے بچوں کو دین سکھائیے، اپنے بچوں کو دین پڑھائیے۔ آج ہم دین کے تعلق سے بہت بے فکر ہو گئے، بچوں کو دینی تعلیم دینے کے تعلق سے بہت بے فکر ہو گئے۔ اسکولز کے معاملے میں ہر پیرنٹس کی، ہر والدین کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرا بچہ شہر کے اچھے سے اچھے اسکول میں تعلیم حاصل کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ان ارمانوں کو ضرور پورا کرے، آپ کو اتنی استعداد دے، آپ کو اتنا نوازے کہ آپ اچھے سے اچھے اسکول میں اپنے بچوں کو تعلیم حاصل کرائیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ آپ اپنے بچوں کی دینی تعلیم کا انتظام کریں، آپ اپنے بچوں کی دینی تربیت کا انتظام کریں۔ آپ کا بچہ اچھے اسکول میں عصری تعلیم تو حاصل کر لیتا ہے، لیکن وہ دینی تعلیم کے تعلق سے اور دینی تعلیم کے معاملے میں بہت پچھڑا ہوا ہوتا ہے۔ اس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، اس کو دین اور اسلام کے بنیادی عقائد نہیں آتے، اس کو نماز کے فرائض اور واجبات نہیں آتے۔ وہ ڈاکٹر بن جاتا ہے، انجینئر بن جاتا ہے، جو بھی بن جاتا ہے، وہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ پوری امت کے بچوں کو نوازے اور کامیاب کرے، لیکن ذرا آپ نے سوچا کہ میرا بچہ، اس کے پاس ڈگری تو آ گئی، کیا اس کے پاس یہ ڈگری آئی ہے یا اس نے دین اتنا سیکھا ہے کہ کل جب میرا جنازہ ہوگا اور میری میت رکھی ہوگی اور میری اولاد میرا جنازہ پڑھا سکتی ہے؟ کیا میرا بچہ، میرا لڑکا میرا جنازہ پڑھا سکتا ہے یا نہیں پڑھا سکتا؟ تو کیا اسے نماز جنازہ کی دعا آتی ہے؟ نماز جنازہ کا طریقہ آتا ہے؟ اگر
میرے بچے کو میری نماز جنازے ہی پڑھنا نہیں آئی اور میرے جنازے پہ دعا کرنا ہی نہیں آئی اور اسے میرے جنازے پڑھنے کا سلیقہ اور شعور ہی نہیں آیا، تو پھر میں نے اسے کیا دیا، میں نے اسے کیا سکھایا؟ اور دنیا کی سب سے قیمتی نعمت جو ایمان ہے اور اسلام ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و احسان سے ہمیں عطا فرمائی ہے، یہ دنیا کی قیمتی نعمت اور دنیا کی سب سے بڑی دولت ایمان اور اسلام، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میرا بچہ ایمان اور اسلام کی اس دولت کو ٹھکرا کر کفر اور شرک کی برائی اور خباثت میں پھنس رہا ہے اور وہ کفر اور شرک کی طرف راغب ہو رہا ہے۔ اور یہ بات میں آپ سے افسانوی طور پر نہیں کر رہا، یا میں آپ سے جذباتی طور پر بھی نہیں کر رہا، میں حقائق کی بنیاد پر کر رہا ہوں کہ اس وقت ہماری آنے والی نسلوں کے سامنے جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ اسلام پر اور ایمان پر قائم رہنے کا، کیونکہ بنیادی طور پر بچپن ہی سے ذہنی طور پر ان کے تعلیمی نصاب کو، اور آپ سب جانتے ہیں کہ اسکولز کے اندر پڑھائے جانے والے سلیبس کو کس طرح سے چینج کیا گیا۔ ہسٹری تو اپنی جگہ ہے ہی، لیکن جو بنیادی سبجیکٹس ہیں ان کے اندر بھی الحاد کو اور کفر کو ڈال دیا گیا ہے، تاکہ بچہ جب اسکول میں پڑھے گا، وہ فرسٹ کلاس میں ہو، سیکنڈ میں ہو، ففتھ میں ہو، سکسth میں ہو، ایٹتھ میں ہو، تو وہ وہاں سے شرک اور کفر اور الحاد کو اپنے اندر جگا دے گا اور اسلام کے بنیادی عقائد سے ٹکرائے گا، اور پھر وہ یہ بحث کرے گا کہ رمضان میں روزہ بھوکا رہنے سے کیا مطلب ہے، بقرعید پہ کسی جانور کا خون بہانے سے کیا مطلب ہے، اس طرح سے اسلام اتنا شدت پسند کیوں ہے، ہمارے اوپر پابندیاں کیوں لگائی گئی ہیں۔ لڑکیاں پھر اعتراض کریں گی کہ پھر ہمیں قید کیوں کر کے رکھا جا رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں اسی تعلیم کا نتیجہ اور اس کا اثر ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ تعلیم مت دلائیے، لیکن اس تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی اور اسلامی تعلیم کا بھی بندوبست کیجیے، تاکہ آپ کا بچہ فرق کر سکے کہ حقیقت کیا ہے۔ تو اپنے بچوں کی دینی اور اسلامی تعلیم اور تربیت کا خیال، اور خاص طور سے لڑکیوں کے تعلق سے بہت زیادہ سنجیدہ اور بہت زیادہ فکر مند ہونے کی پوری قوم کو ضرورت ہے۔ صرف لڑکی کے ماں باپ کو ہی نہیں، بحیثیت مسلمان ہونے کے، بحیثیت ایمان والا ہونے کے، امت کی اور ملت کی ہر مسلم لڑکی کے ایمان اور اسلام کے تعلق سے فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ اب سوئے رہنے کا زمانہ نہیں ہے، بیدار ہونے کا زمانہ ہے، جاگ کر جینے کا زمانہ ہے، غفلت کا دور نہیں ہے۔ تو امت کی بہن اور بیٹیوں کا بھی مستقبل خطرے میں۔ آپ روز خبریں آپ کے سامنے ہیں کہ کتنی تیزی سے مسلمان لڑکیوں کی غیر مذہب لڑکوں کے ساتھ شادیوں کی خبریں عام ہو رہی ہیں۔ یہ کیوں ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں؟ یہ کیوں کر ہو رہا ہے؟ بڑی وجہ ماں باپ کا آزاد خیال ہونا، بہت بڑے لبرل بن جانا۔ بھئی ہماری بچی ہے، اسکول کا اس کا دوست ہے، ہمارے گھر آتا ہے، ان کی فرینڈشپ ہے، ان کا جو ہے دوستانہ ہے، ملتے ہیں جلتے ہیں، کیفے میں جا کے چائے بھی پیتے ہیں اور کوچنگ میں ساتھ بھی پڑھ رہے ہیں، اور اس سے چیٹنگ بھی کرتی ہے، بات بھی کرتی ہے، اور گروپ میں بھی جڑی ہوئی ہے۔ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کب آپ کی بچی آپ کے ہاتھ سے نکل گئی اور شرک اور کفر کے دلدل میں جا کے پھنس گئی۔ تو اس تعلق سے بھی بہت زیادہ آزاد خیال مت بنیے، اپنی بچی پر نظر رکھیے، دینی اور اسلامی تربیت کیجیے، دین اور شریعت کے جو عقائد اور جو اصول ہیں ان کے مطابق اس کو سہولتیں اور اس کو گنجائش دیجیے، اس کو پڑھائیے، اور دین اور شریعت کے خلاف اس کو بالکل بھی نہ جانے دیجیے۔ دوسری چیز، دینی تعلیم کا انتظام کیجیے۔ تیسری چیز جو ہے اس کے ہر عمل پر نظر رکھیے۔ اور اس وقت سب سے بڑی آزمائش اور سب سے بڑا فتنے کا جو چیز ہے وہ موبائل فون ہے، اس کے ذریعے سے سب سے بڑی تباہی اور بربادی ہے۔ ابھی
ایک بھوپال کی ایک بہت اچھی خاتون ہے، بہت بڑا اچھے پیمانے پر سوشل ورک کرتی ہیں، اور خاص طور سے لڑکیوں پہ ان کی نظر ہے۔ تو انہوں نے جو انالائز کیا، جو پورا انہوں نے سمجھا معاملے کو، تو لڑکیوں کی تباہی کا دروازہ کھلتا ہے موبائل فون سے۔ ماں باپ دلانا بھی ضروری ہو گیا، نگرانی بھی رکھتے ہیں، اور جتنی بھی یہ سوشل میڈیا کی سائٹس ہیں ان پہ پرسنلی اکاؤنٹ ہوتے ہیں، چیٹنگ ہوتی ہے، ویڈیو ادھر سے ادھر ٹرانسفر ہوتی ہے۔ تو بتایا کہ یہ تک رپورٹ آئی کہ ماں باپ کی گہری نظر ہے فون پر، پورا چیک کر رہے ہیں۔ لڑکیاں کیا کرتی ہیں کہ جب ضرورت ہوتی ہے اس ایپ کو ڈاؤن لوڈ کر لیا، اپنا کام کیا اور پھر اس کو انسٹال کر دیا۔ ماں باپ دیکھ رہے ہیں واٹس ایپ ہے ہی نہیں، ان کا انسٹاگرام ہے ہی نہیں، ان کا فیس بک اکاؤنٹ ہے ہی نہیں، میری بچی تو پاک صاف ہے، اور رات میں بچی جو ہے اس کو پھر سے انسٹال کرتی ہے، اپنا کام کرتی ہے اور پھر انسٹال کر کے پٹک دیتی ہے، اس لڑکے کا نمبر بلاک کر کے رکھ رہی ہے۔ تو یہ آپ کو بچی کی ذہنی تربیت میں اس کو بتانا پڑے گا، اس کے ساتھ ساتھ نگرانی بھی رکھنی پڑے گی۔ میرا بہت بڑا پیغام ہے آپ کے لیے کہ اپنی بچیوں کے تعلق سے فکر مند ہوئیے، قوم کی بچیوں کے تعلق سے فکر مند ہوئیے، یہ حالات اور یہ سچویشن نہیں بنے، اس کے لیے اللہ سے دعا بھی کیجیے، اور زندہ دل قوم کی طرح جیئے، ہمت اور حوصلے کے ساتھ جیئے۔ حالات اگرچہ مخالف ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالی حق کی بنیاد پر فیصلہ کرنے والے ہیں۔ ہم دین حق پر ہیں، دین اسلام پر ہیں، دین حق اسلام ہی غالب آئے گا انشاءاللہ۔ ابھی وقتی طور پر حالات ضرور ایسے ہیں، اللہ تبارک و تعالی سے دعا کیجیے ہمارے اعمال، ہمارے اخلاق، ہمارے کردار درست ہوں گے، ہم دین پر آئیں گے، اللہ تعالی حالات کو درست فرما دیں گے، اور اسلام کا بھی غلبہ ہوگا، مسلمانوں کی بھی سرخ روحی ہوگی، اور عزتیں اور کاروبار اور زندگیاں اور ساری چیزیں بحال ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صفحہ درست